وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے کہ ایک آدمی لوگوں کو سود دلاتا ہے اور سود وصول کرتا ہے، جبراً وصولی کرتا ہے، تو کیا اس کے رشتہ دار کے لیے اس کے ہاں کھانا، اس کی دعوت قبول کرنا، اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز اور درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مال حرام کی دو قسمیں ہیں۔ مال حرام کی دو قسم ہے۔ ایک وہ مال جو بذات خود حرام ہے، جیسے چوری کا مال، ڈکیتی کا مال، غصب کیا ہوا مال، تو یہ مال کسی بھی صورت میں کسی کے لیے بھی قبول کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ چوری کا مال لوٹانا واجب ہے، ڈکیتی کا، غصب کا مال لوٹانا واجب ہے۔ ایک مال حرام وہ ہے جو غلط یا حرام طریقے سے کمایا گیا ہے، جیسے سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، دھوکہ کے ذریعے سے، یا گانا گا کر، ڈانس کر کے جو کمایا گیا مال ہے۔ یہ اصل مال کمائی کی وجہ سے حرام ہے، یعنی اس کے کمائی کا جو طریقہ ہے وہ حرام طریقہ ہے۔ وَهَذَا الْمُحَرَّمْ لِكَسْبِهِ حَرَامٌ عَلَى كَاسِبِهِ فقط، یہ حرام مال کا وبال کمانے والے کے اوپر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ بِوَجْهٍ مَشْرُوعٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لیکن کسی سودی کاروبار کرنے والے سے کسی نے مشروع طریقے سے پیسہ لیا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى التَّوَرُّعُ عَنْهُ، اگرچہ تقوی اور ورع کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے دور رہا جائے۔ وَتَوَقِّي أَكْلُهُ وَالْإِنْتِفَاعُ بِهِ، ایسے آدمی کا دیا ہوا نہ کھائے اور نہ فائدہ اٹھائے۔ لا سیما ان کان ترکہ سوف یؤثر فی صاحبہ الاصل، خاص طور سے ایسے وقت میں کہ اگر اس کا ہدیہ یا اس کی دعوت نہ قبول کی جائے تو ہو سکتا ہے اس کمائی کے ذریعے کو ترک کر دے اور چھوڑ دے۔ وَيَحْمِلُهُ عَلَى تَرْكِ هَذَا الْعَمَلِ، اور ان لوگوں کا یہ معاملہ کرنا ہو سکتا ہے کہ غلط ڈھنگ سے کمائی سے باز آنے پر آمادہ کر دے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ البر من اطمأنت الیہ النفس وسکن الیہ القلب، نیکی کا کام تو یہ ہے کہ جس پر دل مطمئن ہو جائے اور نفسیاتی اعتبار سے بالکل آدمی مطمئن ہو۔ والاسم ما حاک فی نفسک وان افتاک الناس وافتوک، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں، دل میں کھٹ کے اگرچہ لوگ فتویٰ دے دیں تو معلوم یہ ہوا کہ اس آدمی کے رشتہ داروں کو یہ ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے، تاکہ وہ آدمی اس سودی کمپنی میں کام کرنے سے باز آ جائے اور لوگوں کو سود میں تعاون کرنے سے باز آ جائے اور جبراً سودی مال وصول کرنے سے بھی باز آ جائے۔ اور ایک یہ صورت ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لے، تو اس سلسلے میں بعض علماء کے فتاوے ہیں، جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا
اس نے کہا ان لی جارن یاکل الربا، ایک میرا پڑوسی ہے جو سود کھاتا ہے، وانہ لا یزال یدعونی، اور وہ میرا پڑوسی ہمیشہ مجھے دعوت دیتا رہتا ہے. فقال مہنہ لک و اسمہ علیہ، تمہارے لیے درست ہے اور اس کا گناہ اسی کے اوپر ہے، اس کا گناہ اسی کے اوپر ہے. یہ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 150 پر ہے اور روایت نمبر 14675 ہے. اسی طرح سے دوسری روایت بھی ہے جس میں ہے کہ ابن عمر کے پاس السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 547 ہے اور روایت نمبر 10823 ہے کہ ایک آدمی عبداللہ بن عمر سے پوچھ رہا تھا ان لی جارن یاکل الربا، میرا پڑوسی سود خور ہے، یا کہا کہ خبیث الکسب، میرے پڑوسی کی کمائی خبیث ہے. وربما دعانی لطعامی فاجیبہ، اور کبھی اگر دعوت دے دے کھانے کی تو کیا کروں، دعوت قبول کروں؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے کی دعوت قبول کر لو. تو یہ اس صورت میں ہے جب مال خلط ملت ہو، یعنی کچھ کمائی حلال کی بھی ہو اور کچھ حرام کی بھی ہو. لیکن جب یہ کنفرم ہو جائے کہ اس کی کمائی بالکل حرام ہے، 100% اس کی کمائی حرام ہے، تو ایسے آدمی کی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کا ہدیہ قبول کرنا چاہیے. نہ اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے اور نہ اس کا ہدیہ قبول کرنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب.